حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، شب عاشور گزرنے کے بعد وہ دن آیا کہ جو دن عاشور کا دن تھا، کہ جس دن کو یاد کر کے تمام ائمہ نے گریہ فرمایا، جو دن اہل بیت اطہار پر بہت سخت ترین دن تھا، کہ جس کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین، آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں، یعنی آپ کی جو مصیبت والا دن ہے، کربلا کا جو دن ہے، عاشور کا جو دن ہے، اس دن سے زیادہ کوئی مصیبت والا دن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا يَوْمُ عَاشُورَا فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ علیہ السلام صَرِيعًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ صَرْعَ عُرَاةٍ۔ امام نے فرمایا کہ جو عاشور کا دن تھا وہ دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام مقتل میں اپنے اصحاب کے درمیان ان کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور ان کے اصحاب کے لاشیں ان کے درمیان پڑے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کے جسم سے ہر چیز کو چھین لیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ ان یوم الحسین علیہ السلام اعظم مصیبۃ من جمیع سائر الایام وذلک ان اصحاب الکساء الذین کانوا اکرم الخلق علی اللہ عز وجل کانوا خمسہ۔ فرمایا کہ جو امام حسین کی مصیبت کا دن تھا وہ تمام ایام پر سب سے زیادہ مصیبت کا دن تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اصحاب کسا تھے، یعنی پنجتن پاک، وہ 5 ہستیاں تھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام۔ ان میں سے 4 ہستیاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، اور اصحاب کسا کی جو آخری نشانی تھی وہ امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ فَكَانَ ذِهَابُهُ كَذِهَابِ جَمِيعِهِمْ، بس حسین کا جانا گویا ایسے تھا کہ آج پنجتن پاک اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دن تھا، یہ دن اور وہ پنجتن پاک جو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ محترم ہستیاں، اگر خدا وند کریم کی مخلوق میں اگر کوئی سب سے زیادہ محترم ہستیاں تھیں تو وہی پنجتن پاک کی ہستیاں تھیں، اور وہ پنجتن پاک کی ہستیاں جو حسین کے جانے سے گویا ایسا تھا کہ آج پنجتن پاک اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو بس اس وجہ سے امام نے فرمایا کہ فَلِذَلِكَ صَارَ يَوْمُهُ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ مُصِيبَةً، بس اسی وجہ سے جو حسین ابن علی کا دن تھا، یعنی عاشور کا جو دن تھا، وہ تمام ایام میں مصیبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ بزرگ دن تھا۔ اس دن کا آغاز نماز فجر سے ہوا، اور امام حسین اور ان کے اصحاب نے نماز فجر ادا کی۔ کیونکہ پانی موجود نہیں تھا لہٰذا سب نے تیمم کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد جب امام فارغ ہوئے تو امام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اشہد انہ اذن فی قتلکم یا قوم فاتقوا اللہ واصبروا، کہ اے قوم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے قتل کی اجازت دے دی گئی، یعنی جو تمہاری شہادت ہے اللہ کی جانب سے، اس پر قلم تقدیر نے امضا کر دیا ہے، لہٰذا تم سب کے سب شہید ہونے والے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور اس مصیبت پر صبر کرنا، یعنی جو اب مصیبت شروع ہونے والی ہے، جو مصیبت تم اپنی آنکھ سے دیکھنے والے ہو، اس پر صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو امام علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، کچھ مناجات پڑھی، اللہم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدت، کہ اے پروردگار کہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا مورد اطمینان ہے، اور ہر سختی میں تو ہی میری امید ہے۔ اور پھر امام نے دعا پڑھی، یہاں تک کہ تمام اصحاب اپنی تعقیب میں مشغول تھے، اور تعقیب ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ایک مرتبہ جو پسر سعد کا لشکر تھا وہ امام کے خیموں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور آنے کے بعد آواز لگاتے تھے کہ یا تو یزید کی بیعت کر لو، حاکم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، یا پھر جنگ کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔
امام حسین علیہ السلام نے جو ان کی مختصر سی فوج تھی، جو مختصر سا لشکر تھا، اس کو ترتیب دیا اس طریقے سے کہ زہیر ابن قین کو میمنہ پر اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر معین کیا، اور لشکر کا علمدار حضرت ابو الفضل عباس کو بنایا۔ اسی طریقے سے ادھر پسر سعد نے اپنی فوج کو ترتیب دیا تھا کہ جو مدینے سے تعلق رکھنے والے سپاہی تھے ان پر عبداللہ ابن زہیر ازدی، اور ربیعہ اور کندہ کے سپاہیوں پر قیس ابن اشعث کو، اور مزہج اور بنی اسد کے سپاہیوں پر عبداللہ ابن ابی صبرہ جعفی، اور تمیم اور ہمدان کے سپاہیوں پر حر ابن یزید ریاحی کو معین کیا۔ یعنی حر ابھی تک پسر سعد کے لشکر میں شامل تھے، لیکن جب جناب حر، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ آنے والے کلپس میں، جب جناب حر کو یہ یقین ہو گیا کہ اب پسر سعد امام حسین سے جنگ کرنے والا ہے، تو جناب حر نے توبہ کی۔ وہ سارا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اب آنے والی گفتگو میں سماعت فرمائیں گے۔ امام حسین نے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اپنے خیموں کے پیچھے ایک جو خندق کھودی تھی، اس خندق میں کہا کہ اس میں آگ روشن کرو تاکہ پیچھے کی جانب سے کوئی امام حسین کے خیموں میں داخل نہ ہونے پائے۔ جب شمر بن ذی الجوشن نے یہ دیکھا تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا کہ اے حسین، کیا جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے آگ کو روشن کر لیا ہے؟ تو اس پر امام نے فرمایا کہ انت تقول ھذا یا ابن رائیۃ المعزی، کہ اے بکری چلانے والے عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے؟ انت واللہ اولی بہا صلیا، کہ تو خدا کی قسم اس جہنم کی آگ کا زیادہ سزاوار ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے جب دیکھا کہ شمر نے یہ گستاخی کی ہے تو ایک مرتبہ تیر کو اپنے نشانے پہ لیا اور چاہتے تھے کہ تیر کو چلائیں، لیکن امام حسین نے منع کی فرمایا اور کہا کہ اگرچہ کہ یہ فاسق و فاجر ہے لیکن میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام لشکر کو ترتیب دینے کے بعد ایک مرتبہ لشکر کے سامنے آئے، یعنی پسر سعد کے لشکر کے سامنے آئے اور اپنے ناقے پر سوار ہوئے، اور انتہائی بلیغ اور فصیح انداز میں لشکر کو مخاطب کر کے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتى اعظکم بما یحق لکم علی وحتى اعذر الیکم فإن اعطیتمونی النصف کنتم بذلك اسعد وإن لم تعطونی النصف من انفسکم فاجمعوا رأیکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اغدوا الی ولا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ اے لوگوں میرے قول کو سنو اور جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جو تمہارا حق ہے، اور اگر تم انصاف سے کام لو اور مجھے انصاف دو تو تم یقیناً باسعادت اور باشرف لوگ ہوگے، اور اگر تم لوگوں نے انصاف سے کام نہ لیا تو پس اپنی رائے کو جمع کرو اور اپنے مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد دیکھو کہ آئے یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ کام درست ہے یا غلط ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اور میرا ولی اور میرا سرپرست خداوند کریم ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہی صالح بندوں کا سرپرست ہے۔ جب یہ خطبہ سنا تو ایک مرتبہ اہل حرم میں گریہ وزاری بکا شروع ہوا، اور وہ آواز اتنی شدید تھی کہ کہا گیا کہ لعمری لیکثرن بکاءہن، کہ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے بابا جان، اہل حرم جو ہیں، بیویاں جو ہیں وہ شدید انداز میں گریہ کر رہی ہیں۔ امام حسین پلٹے اور اپنی بیویوں کو تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ فوج یزید کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اما بعد فانصبونی فانظروا من انا ثم ارجعوا الی انفسکم وعاتبوها، کہ اے لوگو میرا نسب کو یاد کرو، یعنی میرے نسب کو یاد کرو کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، اور پھر اس کے بعد خود اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے نفس کو ملامت کرو۔ فانظروا هل یصلح لکم قتلی، پس دیکھو کہ کیا میرا قتل کرنا تمہارے لیے سزاوار ہے، وانتہاک حرمتی، اور میری حرمت کو پامال کرنا کیا تمہیں زیب دیتا ہے۔ الست ابن بنت نبیکم وابن وصیکم وابن عمہ واول المؤمنین المصدق لرسول اللہ بما جاء به من عند ربہ، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے چچا زاد یعنی مولا کائنات کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس ہستی کا بیٹا نہیں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسول خدا کی تصدیق کی؟ اولیس حمزہ سید الشہداء عمی، کیا جناب حمزہ جو کہ سید الشہداء ہیں وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جو کہ جنت میں اپنے دونوں پروں کے ساتھ سیر کر رہے ہیں، کیا وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم تک وہ بات نہیں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے
اور میرے بھائی کے لیے کہی تھی، وہ بات کیا تھی کہ ہادان سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میں اور میرا بھائی یعنی امام حسن مجتبیٰ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبًا مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، اگر تم میری تصدیق کرو اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر یہ میری باتیں ساری سچی ہیں اور تم میری بات کی تصدیق کرو، اور خدا کی قسم میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، اور خدا جانتا ہے، یعنی جب سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ خداوند کریم جھوٹ بولنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، تو میں نے میری زبان کبھی بھی جھوٹ سے تر نہیں ہوئی۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُم مَّنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُم، کہا کہ اگر تم تصدیق کرتے ہو تو صحیح ہے، اگر تم تصدیق نہیں کرتے ہو، یعنی اگر میں یہ جو میری باتیں ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، تو تمہارے درمیان وہ افراد موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان جابر ابن عبداللہ انصاری اور ابو سعید خدری، سہل ابن سعد ساعدی، زید ابن ارقم، انس ابن مالک، یہ سب اصحاب رسول میں سے ہیں۔ کہا یہ اصحاب رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے درمیان سے مراد یہ کہ یعنی ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے تم پوچھ سکتے ہو کہ کیا میں تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں، کیا حمزہ میرے چچا نہیں ہیں، کیا جناب جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان افراد سے پوچھو گے تو یخبروکم انہم سمعوا هذه المقالۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی واخی، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو گے کہ کیا میں جنت کا سردار نہیں ہوں، تو یقیناً یہ افراد یعنی کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، انس ابن مالک، یہ افراد تمہیں خبر دیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اما فی ھذا حاجز لکم عن سفک دمی، بس یہ بات کیا تمہیں اس بات سے نہیں روکتی ہے کہ تم میرا خون نہ بہاؤ؟ یہ خطبہ امام نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کی تاثیر اتنی تھی کہ ایک مرتبہ یزید کے سپاہیوں میں کھلبلی مچ گئی، اور شمر ایک مرتبہ گویا ہوا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ کسی لالچ میں جو ہے وہ حسین ابن علی کی جانب نہیں جانا چاہوں گا، یعنی گویا اس نے ایک طنز اور طعنہ کہا کہ تم مجھے جنت کی لالچ دے رہے ہو، اور جنت کا لالچ میں جو ہے وہ پسر اسعد کو چھوڑ دوں یا ابن زیاد کو چھوڑ دوں، تمہارے پاس آ جاؤں۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے اس کے جواب میں کہا کہ اس سے پہلے تو کئی لالچوں پر اللہ کی عبادت کر چکا ہے، یعنی آج جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں لالچ کی بنیاد پر عبادت نہیں کروں گا، اس سے پہلے تو کئی لالچوں پر اللہ کی عبادت کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے اپنا بیان دوبارہ شروع کیا اور فرمایا کہ فَإِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن هَذَا أَفَتُشَكُّونَ أَنِّي ابن بنت نبیکم، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو تو کیا تم اس بات میں بھی شک کرتے ہو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم، خدا کی قسم مشرق اور مغرب کے درمیان آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو میرے علاوہ۔ وَيْحَكُمْ أَتَطْلُبُونِي بِقَتِيلٍ مِّنْكُمْ قَتَلْتُهُ أَوْ مَالٍ لَكُمْ اسْتَحْلَقْتُهُ أَوْ بِقِصَاصٍ جَرَاحَةٍ، وائے ہو تم پر، کیا تم میرا خون بہانا چاہتے ہو اس بنا پر کہ میں نے تمہارے کسی بندے کا خون بہایا ہے، یا میں نے تمہارے کسی شخص کا مال ہڑپ کیا ہے، یا کوئی قصاص مجھ سے لینا چاہتے ہو، یعنی میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ یہ سارے کام میں نے انجام نہیں دیے، نہ میں نے کسی کا خون بہایا، نہ میں نے کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کیا، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا، پھر کیوں میرے خون کے اور میرے قتل کے در پہ ہو؟ اور پھر ایک مرتبہ جب امام نے اپنی نگاہ دوڑائی تو یزید کے لشکر میں شبز بن ربیع جیسے افراد نظر آئے، تو امام نے فرمایا کہ یا شبز بن ربیع، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن الاشعث، یا یزید ابن الحارث، الم تکتبوا الی ان قد ایعنت الثمار واخضرت الجنات وانما تقدم علی جندک مجند، اے شبز بن ربیع، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوفہ میں جو خط لکھنے والے تھے وہ سارے کے سارے امام حسین کے شیعہ نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے منافقین تھے، بہت سے ایسے تھے جو بنی امیہ کے ساتھ تھے اور اپنے نفاق کے عالم میں انہوں نے خط لکھے تھے۔ یہی وہ افراد ہیں شبز بن ربیع کو مخاطب کر کے امام کہہ رہے ہیں، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث کو امام مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا
کہ زمینیں آباد ہو چکی ہیں، درخت کے جو پتے ہیں وہ سرسب و شاداب ہو چکے ہیں، میوے تیار ہو چکے ہیں، آپ جو ہے وہ کوفہ آ جائیں، اور اگر آپ کوفہ آ جائیں تو آپ ایک آمادہ اور تیار لشکر کو پائیں گے۔ یہ سن کر قیس ابن اشعث بولا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے چچا زاد اور اپنے عمزادوں کی بات مان لیں تو وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ یعنی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کی ایک رشتہ داری لگتی ہے، یعنی دور کی رشتہ داری لگتی ہے اس فوج کے ساتھ، یعنی بنو امیہ کے ساتھ، لہٰذا آپ ان کی جو ہے وہ بات کو مان لیں، اور اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو وہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل ولا افر فراء العبید، خدا کی قسم نہ میں تمہیں ذلیل اور رسوا لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور نہ ہی غلاموں کی طرح جنگ سے فرار کروں گا۔ یعنی اگر تمہیں میری نصیحت قبول نہیں ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں تو میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے بلند آواز سے فرمایا کہ یا عباد اللہ انی عذت بربی وربکم ان ترجمونی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ امام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ کو سنگبار کرو، مجھ پر پتھر برساؤ، اور میں اللہ سے ہر اس متکبر کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو روز حساب پر اور روز قیامت پر حساب ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کئی خطبات تھے جو امام مسلسل ارشاد فرماتے جا رہے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسین